اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ ایک ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اچھا، ایک ہوتی ہے سیر اور ایک ہوتا ہے سفر۔ سفر اگر 2 میل کا بھی ہو تو وہ سفر کہلاتا ہے، اور سیر اس کو کہتے ہیں جو 2 میل سے بھی کم ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے پارک ہے، آپ وہاں سے نکلے سیر کر کے آ گئے، اس کو آپ سفر نہیں کہیں گے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سیر کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ مکان سے لا مکان تک گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حریم قدس کے آشنا وہاں تک پہنچے، اس کو اللہ نے سیر کہا۔ کیا کہا؟ سیر کہا۔ معلوم ہوا کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان سے لا مکان تک جانا جب سیر ہے، ان کی سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے روایات میں، یاد رکھیں ہم قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے اور حدیث کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھ سکتے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلاً من المسجد الحرام، لیلاً کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں۔ وہ کچھ حصہ کیسا تھا، کتنا تھا؟ دنیا کے سارے وقت ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری مشینیاں ختم ہو جائیں گی، وہ کچھ وقت کچھ لمحہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر میں اور آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمحہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے لا مکان تک گئے، واپس آئے، جس بستر پر آرام فرما تھے اس بستر کی گرمی کی حرارت بھی باقی تھی، آپ نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا، جو دروازہ کھول کر گئے وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنے مختصر وقت میں گئے۔ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کہاں؟ الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو تو بیان کیا، اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، وہ ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر۔ سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ حتیم کے حصے کے اندر، ابھی ہمارے طلحہ بھائی عمرے سے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تازہ تازہ وہ حتیم کا حصہ دیکھا ہے، وہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں آرام فرماتے ہیں۔ لیکن دونوں روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اگر اٹھاتا ہوں تو یہ منافی ادب ہے، بےعزتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین واپس گئے، کہا یا ارحم الراحمین، میں تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، وہ تو آرام فرما رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل تیرے میں نے کافوری لب بنا ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ کافور کی تاثیر کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ کہا جبریل تیرے میں نے کافوری لب بنا ہے، نہ جا ذرا میرے نبی کی تلیوں کو چم لے، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔
جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اللہ رب العالمین کا سلام دیا اور یہ پیغام دیا، یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہاں ہمارے ہاں جمہوریت کا نظام ہے، ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عہدے ملتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے کے ایک ایم پی اے کو یا ایک کونسلر کو یہ پیغام آ جائے کہ وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے بتائیے اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ وہ کہے گا بھائی اتنے عہدے میرے درمیان ہیں، ان سب کو چھوڑ کر وقت کا وزیر اعظم مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پیغام فقط اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا، یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب ذرا سوچیں نا، خود ہی اپنا محبوب بنایا اور خود ہی فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی، اونچی بولو ڈھکی چھپی، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اتنا علیم بذات الصدور ہے کہ دلوں کی جو دھڑکن ہوتی ہے، اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے۔ کہاں گئے؟ مسجد اقصی۔ اختصار کے ساتھ مسجد اقصی جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اونچی بولیں، کیا کر رہے تھے؟ ہاں، ہم آفس میں آ کر کام بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت میں بعض نادان لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور انبیاء کرام کا عالم کیا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی نماز کو چھوڑتے، اونچی بولے، چھوڑتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبری، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد اقصی گئے، سارے انبیاء کرام نے صفیں بنا دی، جس طرح آپ صفوں میں بیٹھے ہوئے، سارے انبیاء کرام موجود، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول سب موجود۔ اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود۔ اب سوال یہ ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام نماز توڑ کر وہاں پہنچے تھے؟ تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر یہ سیر کرنے کے لیے چلے تھے، اس سواری کا نام کیا ہے؟ اونچی بولیں، براق۔ براق برق سے نکلا ہے، برق بمانا بجلی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا چیز واضح فرمائی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام تین تھے؟ قبر میں دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس میں آئے تو دیکھا وہاں بھی موجود ہیں، چھٹے آسمان پہ گئے تو وہاں بھی موجود ہیں۔ موسیٰ تین تو، اونچی بولیں، تین تو نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھے، واحد تھے، اور کوئی موسیٰ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی اپنی رفتار سے نہیں آئے تھے، اللہ کے پیارے نبی جس سواری پر سوار ہوئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ اس کی حد رفتار کیا ہے؟ آپ کی بجلی جو آپ کے میرے پاس ہے، جو آپ کو اور مجھے یہ ملتی ہے، روشنی دیتی ہے، پنکھے ہوا چلتے ہیں، اس کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ اور براق کی رفتار کیا ہے؟ فرمایا جہاں پر آپ کی حد نگاہ ہوتی ہے، یہاں سے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے نبی سے پہلے موجود، تو معلوم ہوا کہ نبی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ براق کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بقیہ تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف گئے۔ مختصر کر کے، وقت بڑا مختصر ہے، اگر وقت ہوتا تو آپ کو میں تفصیل کے ساتھ سارا بیان کرتا۔
اچھا سارے آسمانوں کے دروازے بند تھے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال تک انسان اگر سفر کرے تب پہنچ سکتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ ہر آسمان کا دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبریل امین بھی ساتھ ہیں، ملائکہ کے سردار۔ حالانکہ جبریل امین 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور گئے ہیں۔ قرآن مجید نازل کرنے کے لیے حضرت جبریل امین آیا نا، وحی کے ذریعے جو نازل ہوا وہ کون لے کر آتے تھے؟ جبریل امین لے کر آتے تھے۔ تو کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے، آج دروازے بند تھے۔ علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ آج جبریل امین سردار بن کر نہیں بلکہ غلام بن کر سردار نبی کے ساتھ جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہر آسمان پر ہر ایک نبی نے استقبال کیا، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، اور چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولی تک آپ گئے تھے۔ اب جب عرش اولی پہ گئے، اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر! کس کا دیدار کیا؟ اونچی بولیں، کس کا دیدار کیا؟ میں اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو دل میں قرار آتا ہے، ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک کیفیت کے اندر ایک سرور برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کی روح بھی پرواز کر جاتی تھی۔ اس کیفیت سے دوچار ہو کر وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا عالم کچھ اور ہے۔ المختصر، اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ کیسے دیدار کیا؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو غالباً آپ میں سے ہر ایک ساتھی کو یاد ہوگی۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ زور سے پڑھیں میرے بھائی۔ آپ میں سے کوئی وزیر تو نہیں ہے نا؟ وہ تو ہمارے وزراء کو یاد نہیں ہوتی بھائی، آپ لوگ تو وزیر نہیں ہیں۔ کیا ہے پہلی آیت؟ اور آواز سے پڑھیں۔ قل کے معنی کیا ہیں؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، قرآن میں لفظ قل کہیں پر بھی آیا ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیوں؟ اللہ خود کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، لیکن نہیں، کہا قل اے محبوب آپ کہو، تم کہو اللہ ایک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں بھائی، آپ مری گئے تھے، سردیوں میں برف کیسی تھی؟ آپ پوری منظر کشی کریں گے، آپ پوری منظر کشی کریں گے۔ اور جو نہیں گیا، اب قبلہ ہمارے طلحہ بھائی عمرہ کر کے آئے، میں کہوں کہ بھائی وہاں کے حال احوال کیسا ہے، کیسی کیفیت تھی، تو یہ اپنے من میں ڈوب جائیں گے اور وہاں کے حالات واقعات، وہاں کے سوچ اور بچار کے مطابق جو دیکھ کر آئے ہیں بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ۔ کافروں نے پوچھا اگر اللہ ایک ہے تو دلیل؟ تم نے دیکھا ہے اللہ ایک ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہم نے دیکھے، اونچی بولو دیکھے نہیں، ہم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی ایک کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام تابعین میں سے کسی کو دیکھا نہیں، لیکن مانتے، اونچی بولو مانتے ہیں۔ اب دلیل چاہیے تھی۔ اگر تخیلات کی دنیا سے بات کروں، تخیل کسے کہتے ہیں؟ خیال کو۔ اور خیال کہاں آتا ہے؟ اونچی بولیں خیال کہاں آتا ہے؟ اگر دنیا کے کسی پادری سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے خدا کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، پھر تمہیں کیسے معلوم کہ خدا ایک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی زبانی سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے کہ نہیں میں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا۔
اسی طریقے سے باری باری تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں، سب سے پوچھیں، حضرت آدم تک پہنچ جائیں، خدا کو دیکھا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سب کا جواب کیا ہے؟ اونچی بولیں، سب کا جواب کیا ہے؟ نہیں۔ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو حسین اور جمیل صورت میں دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے ایک شعر لکھا تھا، خرد سے ماورا ان کی رفعتوں کی بات کر رہا ہوں، خرد سے ماورا ان کی رفعتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی عصبتوں برکتوں چاہتوں کی بات کر رہا ہوں، اور رأیت ربی فی احسن صورہ کا فرمان پڑھ کر میں خدا اور نبی کی قربتوں کی بات کر رہا ہوں، میں خدا اور نبی کی قربتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار کرایا، یہ ہمارے نبی کی معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی معراج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، واپس آئے، کیا تحفہ ملا امت کے لیے؟ جلدی بولیں، نماز۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب جب ایک محب محبوب کے پاس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا نفیس نقطہ لکھا، فرمایا محبوب میرے لیے کیا لائے؟ عرض کی یا رسول، عرض کی یا ارحم الراحمین، میں آپ کے لیے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گئے، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ ایک نے سوال کیا تھا نا، بھائی بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو اور آپ میں روزانہ کرتے مگر اللہ نہیں کرتا؟ اللہ والوں نے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا ہم روزانہ سوتے ہیں، وہ رب کبھی سوتا ہی نہیں ہے، وہ رب کبھی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کی؟ یا ارحم الراحمین، میں آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی، فرمایا محبوب کیا لے کر آیا؟ عرض کی یا رسول، یا ارحم الراحمین، میں آپ کے لیے عاجزی کا تحفہ لایا ہوں۔ عاجزی کب ہوتی ہے؟ جب انسان سے بڑا کوئی ہو، جب ہم سے بڑا کوئی ہو۔ عرض کی اللہ اکبر، یا اللہ تیری شان تو یہ ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو میں تیرے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے عاجزی لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ سے بڑا کوئی اور، اونچی بولو، اللہ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں تحفتاً؟ اور پشتوں میں کہتے ہیں عاجزی لو یا بادشاہی دا۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی عاجزی ہے۔ جس انسان کے اندر عاجزی اور انکساری اور خاکساری پیدا ہو گئی، وہ دنیا کی بادشاہوں کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لے کر آئے؟ جلدی بولیں، کتنی نمازیں تھی؟ کتنی تھی؟ اچھا آپ کو مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ معلوم ہے؟ اونچی بولیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی نماز بھی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں؟ اللہ کو تو سب کچھ، اونچی بولو، اللہ کو تو سب کچھ، وہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے معلوم ہے۔ جب اللہ کو معلوم تھا کہ نمازیں 5 ہی رہ جائیں گی تو 50 کیوں فرض کی تھی؟ سوال ہے۔ یہاں پر علماء نے کئی حکمتیں بیان فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کو بار بار دیکھتا رہوں۔ کیوں؟ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اللہ ملاقات کا مشتاق تھا نا۔ کیا چاہتا تھا اللہ؟ کہ میں اپنے محبوب کو بار بار دیکھتا رہوں۔ اور اس کے بعد دوسری علماء نے حکمت یہ بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ہی ملاقات ہو رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے 7واں آسمان تھا۔
وہ پہلے آتا تھا، یہ بعد میں آتا تھا۔ وہاں کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، بقیہ نیچے والے آسمانوں پر جو انبیاء کرام تشریف فرماتے ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ چھٹے پر فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو خود کتنا خوبصورت ہوگا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبل طور کے پہاڑ پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے سارا واقعہ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور دیکھنے والے کون تھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جبل طور کے پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے اپنی فقط تجلی ڈالی تھی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ تجلی کتنی تھی، اس کی مقدار بتائی۔ فرمایا سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اس کا کروڑواں حصہ، اتنی تجلی ڈالی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، کیا فرمایا؟ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو حسین اور جمیل صورت میں دیکھا ہے۔ جو رب العالمین حسن تقسیم کرتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک کلام لکھا، اس لیے کہ وقت بڑا مختصر ہو گیا، ختم ہو گیا، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ سوئے منتہا چلے ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ، سوئے منتہا چلے ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ، زینت عرش اعلیٰ ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ بس مصطفیٰ ہے خدا کا امتیاز، فضلنا بعضهم علی بعض، ہے خدا کا امتیاز، فضلنا بعضهم علی بعض، بنے امام الانبیاء ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ، اور باب سارے ہی کھلے حجاب سارے ہی اٹھے، باب سارے ہی کھلے حجاب سارے ہی اٹھے، رب کو جس نے دیکھا ہے مصطفیٰ بس مصطفیٰ، اور تھا جو صدیوں کا سفر کیا وہ وقت مختصر، تھا جو صدیوں کا سفر کیا وہ وقت مختصر، رات کے کچھ حصے میں جا کے آئے ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ، اور جبرائیل امین سدرہ سے آگے نہ جا سکے، جبرائیل امین سدرہ سے آگے نہ جا سکے، قاب قوسین تک گئے ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ۔ اور پھر آخر میں لکھا عرش کے مسند نشی ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی بخشش کروانے والے ہیں نا، عرش کے مسند نشی ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں، ریحان کے دل کے نگی ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ، ریحان کے دل کے نگی ہیں، ہم سب کے دل کے نگی ہیں مصطفیٰ بس مصطفیٰ۔ آپ کو معلوم ہے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جب سارے تحفے دے دیے تو اللہ نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ آپ چاہتے تو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ مانگ لیتے، چاہتے تو حسنین کریمین کے لیے کچھ مانگ لیتے، چاہتے تو حضرت علی کے مرتضیٰ کے لیے کچھ مانگ لیتے، چاہتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مانگ لیتے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کہا یا ارحم الراحمین میں اپنی امت کے بارے میں آپ سے ان کی بخشش طلب کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کا میرا حال یہ ہے نا، میں اور آپ یہاں سے تھوڑا سا سفر کر کے مری گھومنے بھی چلے جائیں نا تو پچھلے دوست بھی سارے بھول جاتے ہیں، فیملی ممبر بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی مکان سے لا مکان تک گئے، عرش اولا تک گئے، وہاں پر بھی اپنی گناہگار امت کو، اونچی بولو، امت کو نہیں بھولے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ارحم الراحمین میں نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ارحم الراحمین نہیں۔ فرمایا محبوب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا ارحم الراحمین کل قیامت کے دن میں جس جس کی شفاعت کروں گا آپ اسے بخشتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب تیری اس بات کو میں نے مان لیا۔
اب ذرا سوچیں وہ نبی کتنا غمخوار نبی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ امتی کو کانڈا بعد میں چبھتا ہے، نبی کو تکلیف پہلے پہنچتی ہے۔ تو آئیے اس نبی کی بارگاہ میں آج یہ عہد مسمم کریں کہ انشاءاللہ جو عرشی تحفہ ہمارے نبی لے کر آئے ہمارے لیے، ہم اس کی قدر کریں گے اور اسے قائم رکھیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔